ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ رستے میں آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شخص ملا اور اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ لے لیا۔ کچھ سفر کرنے کے بعد آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام رکے اور وہاں پر کھانا وغیرہ کھایا۔ تو اب جب کھانا کھا لیا تو ساتھ جو شخص تھا اس کے دل میں یہ گمان آیا، یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آگے سفر طویل ہے، آگے چل کر کھانے پینے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، تو کیوں نہ میں ابھی سے ہی جو ہے وہ کچھ کھانا وغیرہ جمع کر لوں۔ لہٰذا اس نے ایک روٹی چھپا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا چلو آؤ آگے چلتے ہیں۔ مزید سفر آگے شروع کر دیا اور رستے میں پھر کچھ قیام ہوا، اور قیام کے دوران آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک معجزہ دکھایا کہ ایک ہرنی کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت وغیرہ بھون کر اس شخص کو بھی پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی ہڈیوں کو جمع کیا اور اللہ پاک کی عطا سے اس ہرن کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد اس مسافر سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی، بتا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ مزید آگے چلتے ہیں۔ مزید آگے پہنچے تو راستے میں آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مٹی کی ایک ڈھیری جمع کی اور اس ڈھیری کو سونا بنا دیا، اور سونا بنانے کے بعد آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس کے 3 حصے کر دو۔ اس شخص نے اس سونے کے 3 حصے کر دیے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک حصہ میرا، ایک حصہ تمہارا، اور ایک حصہ اس کا کہ جس نے تیسری روٹی لی ہے۔ اس شخص کے دل میں لالچ آیا اور اس نے فوراً کہہ دیا کہ یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ اس پر آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا، لہٰذا اب میں تمہیں مزید اپنے ساتھ آگے نہیں لے جا سکتا، یہ سارا کا سارا سونا تم ہی رکھ لو۔ اس شخص نے یہ سارا سونا سمیٹا اور اپنا سفر آگے کی طرف شروع کر دیا۔ اب یہ جب کسی جنگل کی طرف روانہ ہوا تو وہاں پر موجود 2 افراد نے، انہیں جب یہ علم ہوا کہ اس کے پاس سونا موجود ہے تو انہوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ کیوں نہ اس شخص سے سارا سونا لے لیا جائے۔ یہ دونوں شخص جو ہے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ اب یہ شخص جو ہے جس کے پاس سونا تھا، اس نے کہا کہ تم مجھے مت مارو، ہم یہ سونا تینوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب تقسیم کرنے سے پہلے کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم میں سے کوئی شخص قریب والے گاؤں میں جائے اور وہاں سے تھوڑا کھانا خرید کر لائے تاکہ ہم کھانا وغیرہ کھا کر اس سونے کے 3 حصے تقسیم کر سکیں۔ ایک شخص نے سونے کی اشرفیاں 2 لیں اور قریب کے گاؤں میں جا کر کھانا خریدنے چلا گیا۔ اب جو کھانا لینے شہر کی طرف آیا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ جو 2 افراد وہاں موجود ہیں وہ کھانا کھاتے ہی مر جائیں گے اور باقی کا سونا، سارا سونا میں لے لوں گا۔ اب یہ جو پیچھے 2 افراد موجود تھے، ان دونوں نے یہ پلاننگ کی کہ وہ جیسے ہی کھانا لے کر آئے گا ہم اس شخص کو قتل کر دیں گے اور سارا سونا ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ اب وہ جو ہی کھانا لے کر واپس آیا تو یہ دونوں افراد اس پر حملہ آور ہو گئے اور اسے قتل کر دیا۔
اب یہ دونوں افراد کھانا کھانے بیٹھے تو کھانے میں چونکہ پہلے سے زہر ملا ہوا تھا، انہوں نے جیسے ہی کھانا کھایا تو انہوں نے بھی تڑپ تڑپ کے وہیں پر ہی جان دے دی۔ سارا کا سارا سونا جوں کا توں وہیں پڑا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس رستے سے گزر ہوا اور آپ کے ساتھ دیگر قافلے کے شرکاء بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو دنیا اس طرح ذلیل و خوار کرواتی ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے بھگاتی ہے، لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ تو اب یہ واقعہ جو ہے، اس میں واقعی ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت ہے کہ ہم بھی دنیا کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ آخرت میں مال و دولت کام نہیں آئے گا۔ جائز اور حلال مال و دولت کمانا یہ کار ثواب ہے، لیکن ناجائز اور غلط طریقے سے کمایا جانے والا مال یہ آخرت میں وبال بن جائے گا۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے۔ دنیا بہت خراب ہے، دنیا اچھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب خوب نیکیاں کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ گئی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے، شیئر کر دیجئے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں، چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے مزید اچھے اچھے واقعات آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔